السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، انتہائی افسوس ہو رہا ہے اس بات پر کہ آج جہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور یہ کرونا کی وجہ سے بہت سے پریشانیاں ہماری سامنے تھی، مگر حیرت یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد اگرچہ کہ بیماری ہمارے سے ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی کرونا کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے، ایسے حالات میں ہم ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے دیکھنا، ایک دوسرے کو شک کی بنا پر ان کے اوپر حملے کرنا، کہاں کا ہمارا انصاف ہے؟ مجھے حیرت اس بات پہ بھی ہے کہ اب تو قتل عام بھی عام ہو گیا ہے، اور یہ وجہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ قتل کرنے والے خود پولیس والوں کے پاس جا رہے ہیں اور پولیس والے ان کو حفاظت بھی دے رہے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے انتظامات بھی کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ یہاں اس وقت جب کہ حالات اس قدر خراب ہے کہ اپنی موت اپنے سامنے کھڑی ہے، آپ دوسرے کی جان لینے جا رہے ہیں، دوسرے کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں، اور بات معمولی رہتی ہے اور معمولی باتوں پہ لوگوں کے اوپر وار کرنا، ان کو جان سے مار دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یاد رکھیے، کسی شخص کو ناحق ماریں گے آپ تو پھر اللہ کے پاس آپ کی پکڑ بھی ہے اور اللہ کے پاس سخت عذاب بھی ہے۔ اگرچہ کہ آپ کی پولیس آپ کا ساتھ دے گی، اگرچہ کہ پولیس والے تھوڑی بہت آپ کی مدد کر دیں گے، لیکن یاد رکھیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بدلہ لینا چاہے گا تو یہی دنیا میں آپ کا معاملہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیو گے، جیسے آپ زندگی گزاریں گے ویسے ہی آپ کی موت ہوگی، اور آپ جس کو جیسی موت دیں گے آپ کا بھی وہی انجام ہوگا۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں دوسرے کا قتل کر دیا ہوں، اب میں اپنے آپ کو اپنا بڑا پن اپنا بتائیں گے۔ یاد رکھیے، کبھی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں میں ہمارے پولیس عہدیداروں کے اوپر مجھے حیرت ہے کہ ایسے آدمی جو قتل کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو سیفٹی فراہم کرتے ہیں اور پھر ایسے دفعات لگاتے ہیں کہ انہیں چند دن میں پیرول لے لیتا ہے اور پھر چھٹی پہ آ کے اپنے محلے کی دادا گیری ایشو کرتا ہے۔ میں تو کمشنر صاحب سے، خصوصاً ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ حیدرآباد میں حالات ہو رہے ہیں، یہ حالات پر پہلے تو پولیس کی خاص توجہ ہونا چاہیے، اور پھر ساتھ میں جو ایسے حالات میں جو کچھ یہ خون کر کے پولیس اسٹیشن کو جا رہے ہیں ان پہ سخت کارروائی ہونا، اور ان پہ ایسے کچھ دفعات لگا دینا کہ انہوں پیرول پہ بھی باہر نہ نکل سکے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ کسی کے گھر کو اجاڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے، کسی کو گھر کے چراغ کو بجھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کہ ماشاءاللہ تلنگانہ کی ریاست پھر بھی غنیمت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں ہم پولیس سے اوپر یہ دباؤ ڈالنا ہے، اور پولیس سے ہماری گزارش بھی نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ان کو کہ آپ ان پہ سخت سے سخت ایکشن لیجئے، اور ایسے معاملے جہاں بھی آپ کے سامنے آئیں کوئی اس کی رعایت مت کیجئے، ایسے ان پہ دفعات لگائیے تاکہ پھر حیدرآباد میں کسی کا قتل کرنے کے واسطے آدمی کو 100 بار سوچنا پڑے۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، آپ صحبتوں کو اچھی اختیار کیجئے اور اچھی صحبتوں میں رہیے، اور دماغ کو ذرا ٹھنڈا رکھیے، اور اپنے آپ کو یہ کوشش کیجئے کہ ایسے لوگوں سے بچائے جو دنیا ہماری برباد کر دے اور آخرت بھی برباد کر دے۔ اور یاد رکھو، اب مارنے والوں سے میرا ایک سوال ہے، تم پیرول پہ آ جائیں گے، کیا تم کو یہ معلوم ہے تمہاری موت کیسے ہونے والی ہے؟ لازمی ہے تم جیسے مارے ہیں تم کو بھی کوئی مارنے والا پیدا ہو جائے گا، تو پھر ایسی زندگی جینے سے کیا فائدہ؟ میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، اور خصوصاً نوجوانوں سے، اور خصوصاً ان لوگوں سے جو ایک
ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں بغض حسد کینہ کپٹ رکھتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے لیے معاف کرنے کی عادت ڈالیے، اللہ کے لیے آپ دوسروں کو معاف کیجئے اور دوسروں کے لیے آپ اچھائی کا ذہن رکھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کا بھی اچھا کرے گا۔ میں اس وقت بہت بڑا مجھے یعنی ایک ذہنی ایک دباؤ ہے کہ ہماری قوم کو کس انداز سے اس بات کے طرف راغب کریں کہ اللہ کے رسول نے مسلمان کا ناحق قتل کرنے پر کتنی بڑی سزا فرمائی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، آپ کو اور ہم کو ایسے چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور آزاد رپورٹر کی طرف سے اس سلسلے میں میرے پاس آج ملاقات کے لیے آئے تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہمارے نوجوانوں کو میں جھنجھوڑوں، یاد رکھیے موت تو آنے والی ہے، تم اس کو چاقو سے مارے، شاید تمہاری کرونا سے موت ہو جائے یا کوئی اور انداز سے موت ہو جائے، کیوں دوسرے کی موت کے لیے جاتے ہیں؟ میرے دادا جان نے فرمایا جو میری موت کے خواہاں ہے وہ بتا دے مجھ کو، کیا وہ پائیں گے ہمیشہ کی بقا میرے بعد؟ کیا کوئی مرنے کے واسطے جب آدمی کو کوئی کہہ رہے ہیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں؟ ہر کوئی مٹنے والا ہے، مگر جائیے تو ایسے جائیے کہ محلے میں بھی عزت ہو، دلوں سے عزت ہو۔ میں آپ سب سے پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ ان حالات میں ہمارے کمشنر پولیس فوری اپنے طور پہ اسٹیپ لیں اور جو یہ نوجوان جو یہ کام کیے ہیں، جو قتل کیے ہیں، ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کرے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔